کہا کہ سر حسنین آپ نہ آ جائیں آگے تو اور آئی ڈی بلاسٹ ہو سکتی ہے. اس نے بولا کہ اگر میں واپس آ گیا تو میں غازی ہوں گا، نہ آیا تو شہید ہوں گا. اور یہ الفاظ کہہ کر وہ ادھر گیا اور پھر آئی ڈی بلاسٹ ہوئی، جس میں میرے بیٹے سمیت 3 اور جو آرمی کے سولجر تھے وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے. یہ ٹوٹل 4 آدمی تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور کینیڈین فیملی جو ہے اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو بازیاب کروایا. اور تقریباً کوئی 2-3 دن ہو گئے ہیں تو میرے پاس ایک ویڈیو آئی تھی جس میں عبد المالک صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ کرنل ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ صدارتی تقریب تھی، اس میں ان کو یہ تگمہ بصالت کا انعام بھی دیا گیا. تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ان کو جو ہے نا یہ نیٹو فورسز سے ان کو کال آئی تھی کہ اس طرح سے جو فیملی ہے کینیڈین فیملی وہ اس کو نکال کر دہشت گرد کہیں اور لے جا رہے ہیں. تو پھر اس نے کرنل صاحب نے یہ کروایا. پھر میرے بیٹے کو انفارمیشن ملی پاک افغان بارڈر پہ، انہوں نے تو پھر سارا جو ہے نا یہ مشن مکمل کیا اور الحمدللہ وکٹری حاصل کی. ان کو بڑے اچھے طریقے سے بازیاب کروایا. اور پھر اس کے بعد اگلے دن جو ان کے سہولت کار تھے تو دہشت گردوں کے ان کو سرچ کر رہے تھے، تو ان کورس آف دیٹ تو پھر وہ آئی ڈی بلاسٹ ہو گئی. 3 آئی ڈیز بلاسٹ ہوئیں. تیسری آئی ڈی بلاسٹ میں یہ 4 اللہ کے نیک بندے جو تھے یہ جام شہادت نوش کر گئے اور مجھے فخر ہے ان کی شہادت پر الحمدللہ. وہ کینیڈین فیملی جو تھی یہاں ٹورسٹ تھے، وہ یہاں کوئی ویسے ان کے کس طرح یہاں پہ آئے اور اس علاقے میں کس طرح وہ گئے، کن کو کہاں سے ان کو اغوا کیا گیا؟ یہ جو کینیڈین فیملی تھی نا، یہ جو لڑکی تھی یہ امریکن تھی اور اس کا جو شوہر ہسبینڈ تھا وہ کینیڈین تھا. یہ دونوں صحافی تھے. صحافی تھے. تو یہ اس وقت کیونکہ افغانستان میں دہشت گردی تھی تو ان کا راج تھا، تو یہ ان کو نا ان کو ویڈیو بنانے کے لیے یا انٹرویو کرنے کے لیے یہ گاڑی میں نا سفر کر رہے تھے، ادھر جا رہے تھے. تو جو دہشت گرد تھے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. ان کے گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو گئے تو گاڑی کھڑی ہو گئی. تو پھر انہوں نے ان دونوں کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا اور ادھر لے گیا. تقریباً 10-12 سال سے وہ ادھر کسی قلعہ میں ان کو رکھا ہوا تھا. تو وہ ان کے چھوڑنے کے سلسلے میں کوئی اربوں روپیہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہم ان کو پھر چھوڑیں گے. لیکن وہ نیٹو فورسز تھیں افغانستان میں، ان کو بھی پتہ تھا کہ کینیڈین فیملی ادھر ہے، لیکن وہ وہاں پر اٹیک نہیں کرتے تھے کہ کہیں فیملی کو نقصان نہ جائے، لوگ پہنچا دیں. تو تقریباً کوئی 10-12 سال کے بعد پھر جب انہوں نے ان کو شفٹ کرنا چاہا یا کہیں پہ ان نون جگہ پر لے جانا چاہا، تو پھر یہ ساری انفارمیشن جو ہے شیئر ہوئی ہے پاک آرمی کے ساتھ. پاک آرمی نے ان کی ڈیوٹی لگائی. ان کی ڈیوٹی تھی پاک افغان بارڈر پہ. یہ 6 ماہ کی ٹرین اٹیچمنٹ پہ گئے تھے ادھر. 3 ماہ ہو گئے تھے، 3 ماہ رہتے تھے. جب وہاں پر ڈرون اٹیک بھی ہوئے نا تو اس وقت بھی یہ جا کر اپنی پاک بارڈر پر جو ہے وزٹ کرتے تھے، ان کو چیک کرتے تھے، دیکھتے تھے. تو اس طریقے سے پھر نا یہ سارا سلسلہ ہوا. جی ناظرین، امریکہ خود آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی کا وہ بے تاج بادشاہ ہے، دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے. اس کے باوجود نیٹو کی 40+ کنٹریز اس میں آتی ہیں، ان سب کے فورس کی موجودگی میں وہ یہ آپریشن نہیں کر سکے جو ہمارے ہیرو کیپٹن حسنین نواز نے کر کے دکھایا. تو اللہ نے یہ ان سے کام لینا تھا. ناظرین، یہ ٹیکنالوجیوں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، یہ جذبہ ایمانی سے جیتی جاتی ہیں.
تو اللہ نے یہ عزت ان کے حصے میں رکھی تھی، اس لیے ان کو اللہ نے یہ ان سے کام لیا. وہ بھی 10-12 سال کا عرصہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں ان کے پاس ہی ارغمال تھے. تو اللہ نے ان کے ذمے میں یہ عزت لکھی تھی، انہوں نے یہ ماشاءاللہ کارنامہ سر انجام دیا. تو سر یہ بتائیے کہ جو ان کا ٹریننگ کا پیریڈ تھا اس میں بتائیے، اور سروس کے درمیان میں کیپٹن صاحب کی کس طرح کا تھا؟ کبھی یونٹ کی طرف سے کوئی آپ کو علامہ آیا، کبھی کوئی کمپلین آئی، کس طرح انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی؟ اس کا جو یونٹ تھا نا، ٹریننگ کے بعد جو فرسٹ اپائنٹمنٹ تھی وہ 92 سگنل بٹالین میں تھی اسلام آباد. تو ادھر اس نے جوائن کیا تو سارا جو مینجمنٹ تھا یونٹ کا وہ اس کو ہینڈ اوور کیا ہوا تھا. یہ کیونکہ جو معیار تھا اپنے اس وقت کے جو لیفٹیننٹ کرنل تھے ادھر، تو وہ ان کے معیار پر یہ پورا اترتا تھا، اس لیے اس کو رسپانسبلٹیز بھی زیادہ تھیں اس کے پاس. حتیٰ کہ رات کو گشت بھی کرتا تھا، یونٹ میں چیک بھی کرتا تھا. اور پھر یہ ہے کہ جس نے دوران تعلیم فٹ بال کو پاؤں نہیں لگایا تھا، کوئی آؤٹ ڈور گیم نہیں کھیلی تھیں، وہاں پر یونٹ میں یہ اپنی ٹیم کا کپتان تھا. جیسے آرمی میں کپتان تھا ایسے ٹیم کا کپتان تھا. اور یہ جب کمپٹیشن گیموں کے ہوتے تھے تو یہ پرائز جیت کے آتا تھا، کپ جیت کے آتا تھا. تو اس کے علاوہ جتنا کھیلوں کا سامان ہے یا پورے یونٹ کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت ایک وسیع علاقہ ہے، جس میں کراپس جو ہیں ویٹ ETC، یہ گندم وغیرہ، جو وغیرہ، یہ فصلیں بھی ادھر اگائی جاتی ہیں، ان کی ساری مینجمنٹ، ان کو منڈی میں پھینکنا، ان کا حساب کتاب رکھنا، یہ سارا کرتا تھا. تو یہ کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے. یہ بھی جب ہائی آفیشیل جو ہے وہ کانفیڈنس کرے اپنے ماتحت پر، تو جب وہ اس کو پورا اترتے دیکھتے تھے تو پھر وہ اس کو ذمہ داریاں بھی سونپتے تھے. یہ پاک افغان بارڈر پر جو یہ بارڈ لگانے کا کام شروع ہوا تھا پاک افغان بارڈر پر، تو یہ اس نے شروع کروایا تھا. اس کے جب یہ وہاں پر گیا تو اس وقت یہ کام شروع ہوا تھا. رات دن وہاں پر یہ محنت کرتا تھا، ڈیوٹی کرتا تھا. اور وہاں پر جو ٹرک ہوتے تھے یہ سامان لے کے، سیمنٹ، بجری، اس قسم کی چیزیں، سارا وہ بھی اسی کے پاس تھا سسٹم سارا. تو مینج کرتا تھا اور یہ بنواتا تھا ادھر. تو الحمدللہ پھر اس کے جو اس وقت کے کرنل تھے یونٹ کے، 2018 میں جب ہم حج کرنے کے لیے گئے ہیں، میں تھا، شہید کی والدہ تھی اور اس کا چھوٹا بھائی تھا. تو مکے میں ایمرجنسی ان کے جو تھے نا وہ کمانڈر صاحب وہ بھی گئے، کرنل صاحب ادھر حج کرنے کے لیے. پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، لوکیشن مانگی، ہم نے لوکیشن دی، پھر وہ ہم سے ملنے کے لیے آئے. تو میں نے وہاں پر بھی ان کو پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال کیا، ریسیپشن کیا. تو وہ بہت خوش ہوئے ہم لوگ کہ ہم سمجھتے تھے یہ ہمارے بیٹے کے افیسر اعلیٰ ہیں، اور یہاں پر ہم جگہ بھی بہت متبرک ہے مکہ شریف، وہاں پر ملاقات ہو رہی ہے. وہ گفٹ وغیرہ لے کے آئے، ہم نے بھی ان کو گفٹ دیے، چاہتوں کا اظہار کیا، چاہتوں کا ٹرانسفر ہوا، ایکسچینج ہوا. تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کا بہت اللہ اس کا حامی و ناصر تھا الحمدللہ. سر کتنی سروس کر چکے تھے ہمارے ہیرو کیپٹن حسنین نواز جب اللہ نے ان کو یہ شہادت کا مقام عطا کیا، اور کہاں کہاں سرو کر چکے تھے؟ یہ عمر جو ہے نا جب اس کی شہادت ہوئی ہے نا میرے بیٹے کی، اس وقت 25 سال عمر تھی، فل جوانی تھی. اس عمر میں تو جو لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر گلیوں میں سڑکوں پر یہ کرکٹ بچے کھیلتے ہیں. وہ عمر 25 سال تھی
اور ان کی جو آرمی کی سروس تھی وہ صرف 4 سال تھی، کیونکہ شارٹ سروس کمیشن میں وہ سلیکٹ ہوئے تھے، 4 سال سروس ہوئی تھی، اور جب ہم نے اس کی شادی کی ہے تو وہ 2 سال ہوئے تھے شادی ہوئی کو۔